بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، جو سیارگان کی موجودہ پوزیشن ہے، سب سے پہلے میں وہ بیان کروں گا، اس کے بعد اس کے آسپیکٹس بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جو ہماری بات سمجھتے ہیں اور وہ اس علم کو تھوڑا بہت جو ہم جانتے ہیں اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور داد دیتے ہیں۔ کل میرے ایک دوست کا بہت عظیم آدمی ہے میاں فاروق صاحب، ان کا مجھے فون آیا۔ انہوں نے مجھے خیر بڑی محبت بھری باتیں کیں۔ وہ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، لاہور میں بہت پیار کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ سائنٹیفک علم ہے، آپ کیوں کہتے ہیں یہ اندازوں کا علم ہے؟ میں کہا بھائی جان ہم ذرا تھوڑی بات کرتے ہیں، کیونکہ حرف آخر ذات صرف اللہ کی ہے، ہمارا ایک اندازہ ہے، لیکن اگر میتھمیٹیکلی الجبرا کے طور پہ دیکھیں دوستو تو یہ جو علم ہے اس کا قرآن شریف میں ذکر ہے، اور اس کے اصل جو اس وقت علم اس دنیا میں آسٹرالوجی جو چل رہی ہے، اس کا حقیقی موجد البیرونی ہے۔ جیسے میں نے متعدد دفعہ بتایا کہ البیرونی نے اس دنیا کا کیلنڈر درست کیا۔ خیر، اب جو زائچے میں آج کے ستارے ہیں اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ زائچے میں آج کے ستارے، آج مورخہ 8 اکتوبر 2024 ہے، اور اس وقت زائچے میں مریخ کی اور شمس کی نیگیٹو نظر شروع ہو چکی ہے، اور اس اصل میں یہ جو نیگیٹو نظر شروع ہوئی ہے، اس کا اصل معنی یہ ہے کہ صاحب اقتدار لوگوں میں آپس میں کشمکش ہوگی۔ آج کی جو زائچے کی پریڈکشن ہے کہ وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں ان کے آپس میں کشمکش ہوگی، اور یہ بڑے ہائر لیول پہ ہوگی۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ زائچے میں جب ستارے اپنے حبوط کے خانے میں ہوتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں، اور اس وقت یہ دونوں ستارے مریخ اور سورج اپنے حبوط کے خانے میں ہیں۔ یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے، یا ہمارے زائچوں میں اس وقت نیگیٹو ترین صورتحال ہے۔ ماضی میں دوستوں میں نے عرض کیا کہ چاند سے لے کے پلوٹو تک ستارے پازیٹیو ہوئے۔ اب یہ ستارے پازیٹیو بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو بھی ہوتے ہیں۔ اس وقت کیونکہ مریخ اور سورج کی آپس میں نحس نظر ہے، اور ان دونوں کا پاکستان کے حال کے خانے سے بڑا تعلق ہے، تو میرا اندازہ یہ ہے کہ ہائر لیول پہ صاحب اقتدار لوگوں کے درمیان رسے کشی ہوگی، یا ان کے تعلقات خراب تھوڑے سے ہوں گے۔ آسٹرالوجی یہ بیان کر رہی ہے، اور یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو سورج ہے، کیونکہ یہ حبوط کے خانے میں ہے تو مریخ بھی حبوط کے خانے میں ہے، اور سورج اپنے ایگزیکٹ حبوط کے مقام جو کہ اس کو 18 درجے پہ حبوط ہونا ہے برج میزان میں، آج وہ اس کی سمت میں بڑھ رہا ہے، اور اس دفعہ جو یہ نحس نظر ہونی ہے یہ 18 درجے اور 19 درجے کے پہ ہونی ہے، لہذا صورتحال بڑی خراب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جنہیں صاحب اقتدار صرف وہ ہیں جو نظر آ رہے ہیں، یہ بات میں نہیں کر رہا، بلکہ زائچہ کہتا ہے کہ ہر بندہ جو صاحب اقتدار ہے وہ مشکلات کا شکار ہے۔ جیسے گورنمنٹ کا آپ دیکھیے کہ صدر پاکستان اس ملک میں فیڈریشن کی نمائندگی کرتا ہے، وزیر اعظم فیڈریشن کی نمائندگی کرتا ہے، وزیر اعلیٰ ایک صوبے کی کرتا ہے، کمشنر ایک ڈویژن کی کرتا ہے، چیف سیکرٹری پورے پنجاب کی کرتا ہے، سیکرٹری ہر محکمے کرتا ہے۔ تو اس طرح اگر ان کو آپ کیلکولیٹ کریں تو جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، اور یہاں نقطے کی بات بھی بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جن کے زائچے میں یہ دو ستارے یا ان میں سے کوئی ایک ستارہ نیگیٹو ہوگا، اگر دونوں ہوئے تو وہ اپنی جگہ سے گر جائے گا، اپنے مقام سے گر جائے گا، دوبارہ وہاں نہیں پہنچ سکے گا۔ اگر ایک کمزور ہوا تو وہ گرے گا، لیکن ایک دو سیڑھیاں نیچے آ کے سنبھل جائے گا، جیسے ہوتا ہے کہ کوئی معطل ہوا تھوڑی دیر بعد بحال ہو گیا۔
ذائچے کو پڑھنے کے لیے بہت تجربہ اور بہت عمر لگتی ہے، پھر آپ کو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ جتنا ایسٹرالوجی کو آج تک میں نے پڑھا، اور آج پہلی دفعہ میں نے یہ دونوں ستارے نیگیٹو دیکھے، اور اس میں عطارد بھی شامل ہے۔ عطارد بنیادی طور پہ کمیونیکیشن کا ستارہ ہے، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے۔ اب جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اس کا ایک ڈپٹی سیکرٹری ہے، اس نے رکھا ہوا ہے، یہ سیکرٹری رکھا ہوا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ احکامات ٹائپ کر کے آگے جاری کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسٹینو جسے ہم کہتے ہیں۔ تو ان کا جو ستارہ ہے عطارد، وہ بھی مریخ کے ساتھ نیگیٹو ہے۔ اب یہاں ایک بات اور یاد رکھیے کہ جتنے صاحب اقتدار ہیں ان کو آنے والے 2-3 دنوں میں دستخط کرتے ہوئے بھی بہت محتاط رہنا چاہیے۔ یہ مشکل وقت ہے، اگر انہوں نے بغیر پڑھے ہوئے لیٹر دستخط کیا تو ان کے لیے پرابلم آئیں گے، کیونکہ عطارد جو ہے، میں نے عرض کیا کہ لکھنے پڑھنے معاملات طے کرنے کی سمت میں ہے۔ فرض کیجئے کسی بھی شخصیت نے، کسی ڈپٹی کمشنر نے کوئی لیٹر جاری کر دیا اور وہ لیٹر آئین کے خلاف ہوا، تو اب جب وہ چیلنج ہوگا تو اسے جواب دینا پڑے گا کہ اس نے یہ کیسے لکھا۔ مطلب یہ سمجھانے کی بات ہے۔ میری کسی بات کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ یہ ہوگا، ہمارا ایک اندازہ ہے۔ ماضی میں دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کے انٹرنیشنل لیول پہ جو ستارے ہیں مزید جگمگائیں گے، کیونکہ چاند برج قوس میں آ گیا ہے۔ اب چاند کی سات نظر جو ہے وہ ہونی ہے اپنا، اور اس کی جو سات نظر ہے وہ جب ہوگی ستاروں کے ساتھ تو ایک اطلاع آئے گی۔ تو آپ دیکھیے امریکہ میں صدارتی امیدوار نے کہا کہ خان صاحب کو رہا کرنا چاہیے، ان کو رہا ہونا چاہیے، بے قصور انہیں پکڑا ہوا ہے۔ اب یہ جسٹ ایک آپ سمجھیے کہ ایک ڈیٹا کلیکشن ہے، اور وہ جو ڈیٹا کلیکشن ہے اس کے بیس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اب رہ گیا، بہت دوست میسج کرتے ہیں کہ آئینی ترمیم ہو جائے گی۔ دیکھیں دوستو، میں نے عرض کیا کہ ذائچے میں جو اس وقت مقام ہے آئین کا، مشتری جو ہے اس کو سورج حبوط میں بیٹھ کے ناظر ہے، عطارد بھی اس کو ناظر ہے۔ کل صبح 5 بجے پاکستان ٹائم کے مطابق جو مشتری ہے یہ ریورس ہو جائے گا، اور یہ جب ریورس ہوگا تو مشکلات آئیں گی۔ ان ستاروں کی کمیونیکیشن سے میرا اندازہ ہے کہ آئینی ترمیم اب نہیں ہو پائیں گی، میرا ایک اندازہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ طاقتور ترین نظر ہے ابھی آج کے دن میں، تو یہ طاقتور ترین نظر جو ہے اس کا جو اثر ہے آنے والے 1 مہینہ آتا رہنا ہے۔ یہ ذائچے کا ایک اپنا قاعدہ اور ایک اپنا کلیہ ہے۔ سورج کی طاقتور نظر چاند کے ساتھ قائم ہو چکی ہے، اور چاند جو ہے اس کی نحس نظر زحل کے ساتھ ہو چکی ہے، اور زحل کی جو ریورس ہے زحل اور ذائچے میں نیپچون، پلوٹو اور یورنس، ان کی آپس میں 7 نظر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بہت گہرے اور بہت لمبے عرصے تک اثر کرنے والے ستارے ہیں۔ جو دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں وہ انہی 3 ستاروں کے ماتحت آتی ہیں۔ تو یہ جو وقت ہے، یہ وقت وہ نہیں ہے ماضی والا کہ ہم نے چاہا اور وہ ہو گیا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ کہتے جو ہم نے چاہا وہ ہو گیا، اب وہ نہیں ہونا۔ بلکہ جو بندہ کوئی کام کرے گا، مطلب کوئی بندہ ایسا کام کرے گا جو وہ اپنے آپ کو مزید طاقتور کرنے کے لیے کرے گا، وہ پھنس جائے گا۔ ہماری ایسٹرالوجی میں اس وقت اگر کوئی بندہ طاقت حاصل کرنے کی کوئی دوائی کھائے گا، اس کو سائیڈ افیکٹ آئیں گے، کیونکہ ذائچے میں نے عرض کیا کہ مریخ اور سورج کی آپس میں نحس نظر ہے۔ مریخ طاقت سے تعلق رکھتا ہے، سورج جو ہے وہ دل کے معاملات سے طاقت رکھتا ہے۔ اب فرض کیجئے کسی نے کوئی دوائی کھائی تو اس کے ہارٹ پہ اثر کرے گی۔ اس وقت میں یہ آنے والے
23 اکتوبر تک صورتحال نیگیٹو رہے گی۔ اب جو لوگ اس وقت میں اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں جی ہم اقتدار حاصل کریں گے، جی ہمارا تو حق ہے، ہم تو پیدا اس لیے ہوئے ہیں، آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی عقل کتنی تھی۔ سدا بادشاہ صرف میرے اللہ کی ہے۔ اللہ کبھی وہ قادر ہے جس کو چاہے جو چیز عطا فرمائے، جب وہ عطا فرمائے کوئی لے نہیں سکتا، جب وہ لے لے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پہ، ان کی سوچ سمجھ پہ حیران ہوتا ہوں کہ پتہ ہی نہیں، اللہ ہی نہیں یاد کہ اللہ بھی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں میں نے جو کہہ دیا، آرڈر کرتے ہیں میں نے جو کہا یہ کر کے لاؤ، میں اور یہ ان کی میں ہی ان کو لے کے ڈوب جاتی ہے پھر انسان کو۔ بہرحال ذائچے میں یہ وہ میں والے ستارے ہیں دونوں، اور دونوں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے گا کئی لوگوں کی میں جو ہے ان کے لیے مشکلات لائے گی۔ یہ ذائچے کی پریڈکشن ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری خواہش ہے، بھائی جان یہ ہمارا ایک اندازہ ہے جو ہم نے آج تک آسٹرالوجی سے سیکھا۔ جیسے میں نے آپ کو ماضی میں بتایا، اب حال میں میری جو پریڈکشن ہے، ایک تو صاحب اقتدار لوگوں کے لیے ہے، دوسرا میں نے عرض کیا کہ ان تمام دوستوں کو، یہ جو میں نے عرض کیا کہ دستخط کرتے ہوئے، کسی کوئی معاہدہ لکھتے ہوئے، کسی کو چیک دیتے ہوئے بہت زیادہ محتاط رہیے گا۔ یہ ذائچہ نیگیٹو ہے، اور نیگیٹو وقت میں کیے گئے کام گلے پڑ جاتے ہیں۔ خان صاحب کے ذائچے میں نے عرض کیا کہ ان کا ستارہ ایک مقام ایک جگہ پہ ہے، اور ان کے ستارے کو سورج اور عطارد ناظر ہیں۔ مریخ کے ساتھ سورج اور عطارد نیگیٹو ہیں، مشتری کے ساتھ پازیٹیو ہیں۔ میرے خیال میں جو میں نے بات کی تھی کہ زیادہ تر امکان یہ ہیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم بدل جائے گا، اس کی سمت میں یہ ریڈنگ اور کنفرم کر رہی ہے۔ آنے والے وقت میں عدلیہ مزید سٹرونگ ہوگی، گو ان کا ستارہ ریورس ہوگا، مطلب یہاں پہ ان کا ستارہ جہاں ریورس ہوگا، لیکن اس کی کیونکہ اس وقت سورج کے ساتھ نظر قائم ہے اور سٹریٹ نظر قائم ہے، اس کے آنے والے ایک مہینے میں اثرات آتے رہیں گے۔ اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان کے 10ویں خانے میں پلوٹو بیٹھا ہوا ہے 29 درجے پہ، ریورس ہے، اور جو یورنس ہے وہ برسور میں بیٹھا ہوا ریورس ہے، اور یورنس جو ہے وہ حبوط کے خانے میں ہے۔ تو اس وقت جنرلی دنیا میں 3 بڑے ستارے جو حبوط کے خانے میں ہیں، ایک جن میں یورنس ہے، اور ایک مریخ ہے، اور ایک سورج ہے۔ عطارد اپنے شرف کے خانے سے نکل کے برج میزان میں آ گیا ہے، اور وہ یہاں ناظر ہے اپنا مشتری کے ساتھ۔ زہرہ جو ہے اس کی طاقتور ترین نظر مریخ کے ساتھ بنی ہوئی ہے، اور زہرہ برج اکرم میں بیٹھا ہوا ہے۔ برج اکرم خفیہ معاملات کا برج ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ زہرہ کمنی اپنا بیٹھا ہوا ہے اس میں اکرم میں، اور اپنی تمام تر طاقت دے رہا ہے مریخ کو، اور جو مریخ ہے وہ برج سرطان میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ چاند برج اکرم میں آتا ہے اسے حبوط ہوتا ہے۔ اور میں نے جو آپ سے عرض کیا تھا کہ پاکستان کی افواج پاکستان اور عوام یہ ایک پیج پہ ہیں، آپ کے سامنے نظر آ گیا۔ ابھی عدلیہ اپنا سٹرونگ رول کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور جو نظر ایکچول آ رہا ہے اب تھوڑی تھوڑی، جیسے ہوتا ہے نا کہ رات تھی، اب وہ سورج نکلنے کے قریب پہنچا تو روشنی آنے لگ گئی ہے۔ تو اب آہستہ آہستہ یہ روشنی بڑھے گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ملک میں ایک تبدیلی کا عمل جو تھا اس سمت میں باتیں جا رہی ہیں۔ کل انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم سیارگان پہ مزید بات کریں گے، اور جنرل بھی ہم آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کیا کریں گے۔